بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں لوگ جہاں ووٹ دے رہے ہیں، ایک میرے ووٹ نہ دینے سے کیا فرق پڑے گا؟ اور دوسرا ایک خدشہ یہ بھی ذہن میں پیدا ہوتا ہے، ایک اعتراض، ایک وسوسہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارے نااہل ہیں تو پھر میں کس کو ووٹ دوں، ہم بالکل ووٹ دیتے ہی نہیں ہیں۔ یہ بھی شیطانی دھوکہ ہے۔ ووٹ ایک قیمتی اور انمول چیز ہے، اور یہ قسمت کو بدلنے میں اس کا بڑا کردار ہے۔ آپ اس ووٹ کو معمولی مت سمجھیں کہ 5 منٹ کا ووٹ ہے، ووٹ کاسٹ کر کے آ گئے، تو 5 منٹ کے ووٹ کے اثرات 5 سالہ اقتدار حکومت پر محیط ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ شیطانی چال ہے کہ میرے ایک ووٹ نہ دینے سے کیا فرق پڑے گا، سبھی نااہل ہیں، لہٰذا ہم کسی کو ووٹ دیتے ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ایک ایک ووٹ قیمتی ہے، ایک ایک ووٹ سے حکومتیں گرتی یا بنتی ہیں۔ ایک باصلاحیت آدمی ووٹ نہیں ڈالتا اور اس کے مقابلے میں ایک جاہل ان پڑھ آدمی ووٹ ڈال دیتا ہے، بد کردار بدقماش ووٹ ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے بدقماشوں بد کرداروں کو عروج مل جاتا ہے۔ تو آپ ایسے لوگوں کے لیے میدان خالی مت چھوڑیں اور ہمت مت ہاریں، بلکہ ووٹ اپنا ذمہ داری سمجھتے ہوئے، ایک قومی اور مذہبی فریضہ سمجھتے ہوئے، اسے امانت سمجھتے ہوئے اس کے اہل تک اس کو پہنچائیں۔ اور ووٹ نہ ڈالنا یہ بھی نااہل لوگوں کی ایک طرح سے سپورٹ کرنا ہے۔ جب آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے اچھے لوگوں کو، ظاہر بات ہے کہ نااہل لوگوں کو سپورٹ مل جائے گی اور ان کے لیے میدان خالی ہو جائے گا، اور ان کو تو مزید اچھا موقع مل جائے گا، کیونکہ ہمارے اس الیکشن سسٹم کے اندر، ہمارے اس ووٹنگ نظام کے اندر، جو کہ مغربی جمہوری نظام کا ایک طرز حکومت ہے، اس میں بہت سی خرابیاں ہیں۔ ان خرابیوں میں سے سب سے ایک بڑی خرابی یہی ہے کہ اس میں مقدار دیکھی جاتی ہے، معیار نہیں دیکھا جاتا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا کہ جمہوریت ایک ایسا طرز حکومت ہے جس میں لوگوں کو گنا تو کرتے ہیں پر تولا نہیں کرتے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ووٹ ڈالنے والا آدمی کس کردار کا مالک ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا۔ عالم ہے، جاہل ہے، سب ووٹنگ کے اندر برابر ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے ووٹ کو ضائع مت کریں اور اس کو غلط استعمال بھی مت کریں، بلکہ اس کی ذمہ داری سمجھتے ہوئے، جس کو آپ اہل سمجھتے ہیں دین کے اعتبار سے، آپ اس کو ووٹ ڈالیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ووٹ کس کو دینا چاہیے، ووٹ کس کو دیں، اور ووٹ دینے کے لیے ہمیں اس امیدوار کے اندر، کینڈیڈیٹ کے اندر کیا صفات دیکھنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے آپ اس امیدوار کے اندر یہ صفت دیکھیں کہ ہم ووٹ ڈالتے ہوئے اس آدمی کا انتخاب کریں، نمبر 1 جو اسلامی عقائد کے اعتبار سے پکا مسلمان ہو، اور نمبر 2 دیندار آدمی ہو، یا کم از کم اہل دین سے، دیندار لوگوں سے، شعائر دین سے احترام اور محبت کرنے والا ہو، اور ملک کے اندر اسلامی قوانین کے نفاذ کا جذبہ رکھتا ہو، اور نمبر 3 دیانتدار شخص ہو، ضمیر فروش نہ ہو، اور کھلے عام فسق و فجور کے اندر مبتلا نہ ہو، جس کے اندر یہ علامات اور صفات پائی جاتی ہیں، آپ ایسے شخص کو ووٹ دیں۔ اور بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے حلقے کے اندر کوئی عالم، کوئی دیندار آدمی نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ ساری صفات پائی جائیں، تو پھر ہم کس کو ووٹ دیں؟ ہمارے حلقے کے اندر تو سارے ہی شریر ہیں، ہمارے حلقے کے اندر تو سارے ہی ایک جیسے اور نااہل لوگ ہیں، پھر ہم کس کو ووٹ دیں؟ کیا ہم اپنا ووٹ ضائع کر دیں؟ تو یاد رکھیں کہ اپنے ووٹ کو ضائع مت کریں، بلکہ ان لوگوں میں موازنہ کرتے ہوئے جو آپ کے حلقے میں امیدوار ہیں، جو کم شریر ہو، جس کا فتنہ کم درجے کا ہو، آپ اس کو ووٹ دے دیں۔ باقی ووٹ دیتے ہوئے ہم اس چیز کے پابند نہیں ہیں کہ جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں وہ جیتے گا یا ہارے گا، جیتے گا بھی صحیح کہ نہیں۔ تو لہٰذا جس طرف کو آپ دیکھتے ہیں کہ جس کی پوزیشن مضبوط ہے، لہٰذا اس کو ووٹ ڈال دو، بھلے وہ اہل ہے یا نہیں ہے، یہ ایک غلط فیصلہ ہے۔ ہم ہار جیت کے مکلف نہیں ہیں۔